بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم نحو کے قواعد سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے ما کی اقسام۔ ما 13 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 ما بمعنی لیسا، نمبر 2 ما نافیہ، نمبر 3 ما تعجبیہ، نمبر 4 ما موصولہ، نمبر 5 ما شرطیہ، نمبر 6 ما استفہامیہ، نمبر 7 ما عوضیہ، نمبر 8 ما موصوفہ، نمبر 9 ما عوضیہ کانا مع معمولیہا، نمبر 10 ما نکرہ تامہ، نمبر 11 ما مصدریہ، نمبر 12 ما مصدریہ ظرفیہ، اور نمبر 13 ما زائدہ۔ نمبر 1 ما بمعنی لیسا۔ جب ما اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے تو یہ اس وقت لیسا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح لیسا زمانہ حال میں اپنے اسم سے خبر کی نفی کرتا ہے، اسی طرح ما بھی زمانہ حال میں اپنے اسم سے خبر کی نفی کرتا ہے۔ جیسے ما زید عالمن، یعنی زید عالم نہیں ہے۔ ما کا اسم زید ہے اور ما کی خبر عالمن ہے، تو ما نے کیا کیا؟ ما نے اسم سے یعنی زید سے عالم ہونے کی نفی کی، لیکن یہ نفی مطلقاً نہیں بلکہ زمانہ حال میں ہے، یعنی زید زمانہ حال میں عالم نہیں، مستقبل میں اگر چاہے تو ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 ما نافیہ۔ یہ صرف کسی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے اور یہ کوئی لفظی عمل نہیں کرتا۔ جیسے ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے ان سے نہیں کہا الا مگر ما وہی چیز کہی امرتنی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ نمبر 3 ما تعجبیہ۔ اس کے بعد افعل یا افعل کے وزن پر کوئی دوسرا لفظ ہوتا ہے، ما اس کے ساتھ مل کر کسی چیز پر تعجب کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ افعل کے بعد یا تو ایک ضمیر منصوب ہوتی ہے یا پھر ایک اسم منصوب ہوتا ہے، جیسے ما احسن زیدن، زید کیا ہی حسین ہے۔ نمبر 4 ما موصولہ۔ جب یہ درمیانے کلام میں واقع ہو تو اس وقت یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فعلت ما امرتنی بہ، میں نے وہ کام کیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ نمبر 5 ما شرطیہ جازمہ۔ جب یہ کلام کے شروع میں آئے اور 2 جملوں کی طرف محتاج ہو تو یہ ما شرطیہ جازمہ ہوتا ہے، جیسے ما تفعل افعل، جو تم کرو گے وہ میں کروں گا۔ نمبر 6 ما استفہامیہ۔ جب یہ کلام کے شروع میں آئے اور 2 جملوں کا محتاج نہ ہو، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے، کبھی اس سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے، اس وقت اس کے آخر سے الف حذف ہو جاتا ہے اور یہ محلاً مجرور ہو جاتا ہے، جیسے عما یتساءلون۔ نمبر 7 ما عوضیہ کانا۔ کبھی ما کانا محذوفہ کے بدلے میں بھی آتا ہے، جیسے اما انت مؤدبا احترمتک، اگر تم ادب کرنے والے ہو تو میں تمہارا احترام کروں گا۔ یہ اصل میں لِأَن كُنْتَ مُؤَدِّبًا تھا، کانا کے بدلے ما کو لایا گیا، ان مصدریہ کے نون کو میم سے بدل کر ما کے میم میں ادغام کر دیا تو اما ہو گیا، اور تو ضمیر مرفوع متصل کے بدلے ضمیر مرفوع منفصل ذکر کر دی گئی تو اما انت مؤدبا ہو گیا۔ نمبر 8 کبھی ما کانا محذوفہ اور اس کے اسم اور خبر کے بدلے میں بھی آ جاتا ہے، جیسے احترم نفس کا
اما لا، یہ اصل میں یوں تھا ان کنتا لا تحترم غیرک فاحترم نفسک، یعنی اگر تم کسی اور کا احترام نہیں کر سکتے تو اپنا احترام کرو۔ یہاں ما کانا اور اس کے اسم و خبر کے عوض میں آیا، یعنی ان کنت لا تحترم غیرک کے عوض میں آیا۔ نمبر 9، ما موصوفہ، یہ لا سیما میں ہوتا ہے جبکہ ما کے بعد مرفوع اسم ہو، جیسے اکرم الناس ولا سیما الاخو، لوگوں کی عزت کرو خصوصاً بھائی کی عزت کرو۔ نمبر 10، ما تعمّا، جب یہ اسم نکرہ کے بعد واقع ہو تو یہ اس اسم نکرہ کی صفت بنتا ہے، جیسے لم انطق بکلمۃ ما، میں نہیں کہوں گا کوئی بھی کلمہ۔ نمبر 11، ما مصدریہ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ما اور اس کے ما بعد کو مصدر کے معنی میں کرنا درست ہو، جیسے یسر المرء ما ذهب اللیالی، یہاں ما ذهب کو مصدر ذہاب کے معنی میں کرنا درست ہے، لہٰذا یہاں ما مصدریہ ہے۔ عبارت یوں ہوگی یسر المرء ذہاب اللیالی، راتوں کا گزرنا مرد کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 12، ما مصدریہ ظرفیہ، جب یہ مدت کے معنی میں ہو تو اس وقت ما مصدریہ ظرفیہ ہوگا، اور جب یہ مدت کے معنی میں ہوتا ہے تو اکثر لم، عشتو، دمتو، حییتو، لقیتو، استطعتو، خلا، عدا اور حاشا سے پہلے آتا ہے، جیسے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا۔ نمبر 13، ما زائدہ، درجہ ذیل صورتوں میں ما زائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، کلمات شرط اذا، متی، ان اور این کے بعد۔ نمبر 2، جار مجرور کے درمیان، جیسے سأزورک عما قریب، یعنی سأزورک عن قریب، عن قریب میں تمہاری زیارت کروں گا۔ نمبر 3، بین ما میں ما زائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، لا سیما میں بھی ما زائدہ ہوتا ہے، لیکن جب کہ اس کے بعد کوئی اسم منصوب ہو یا مجرور۔ اگر اس کے بعد کوئی اسم مرفوع ہو تو پھر اس وقت ما زائدہ نہیں ہوگا بلکہ ما موصوفہ ہوگا۔ نمبر 5، کثیراً اور قلیلاً کے بعد بھی ما زائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔